نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا كنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو ایک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ضابطہ بھی عطا کیا. کامیابی اور دنیا اور آخرت دونوں مقامات میں سرفراز ہونے کے لیے بنیادی اور ضروری چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. بعض چیزیں جو جس چیز کی جتنی جیسی اہمیت اور ضرورت، اللہ رب العالمین نے اسی اعتبار سے اس کو وضاحت کے ساتھ واضح فرمایا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے عقیدہ توحید، عقیدے کی اہمیت، توحید کی اہمیت اور افادیت. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی غور و فکر کرے تو پورا قرآن توحید ہے. پورا قرآن، اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں توحید بیان فرمائی ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے کہیں اس چیز کو احکامات، واقعات کے تناظر میں بیان فرمایا ہے. پورا قرآن اللہ کا حکم ہے، پورا کے پورا قرآن. اللہ رب العالمین نے اس میں انبیاء کا تذکرہ کیا، یہ توحید کو بیان کرنے والوں کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں انبیاء کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا، یہ توحید کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے. اللہ نے انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ ہے، یہ توحید کے نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے. اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا، یہ توحید کا انعام ہے. اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا، یہ توحید نہ ماننے والوں کا انجام ہے. اللہ رب العالمین نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا، بڑے واضح انداز میں، کہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اس کو کس نے پیدا کیا اور اس کی کس طرح عبادت کرنا ہے، اللہ کی کس طرح عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لِعَبْدُونَ بمعنی لِوَاحِدُونَ، یعنی اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے جو اس دنیا میں اسی کے لیے بھیجے گئے، ان کے بھیجنے کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، انبیاء کرام۔ اب انبیاء کرام کے واقعات پڑھیے تو انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز سب سے پہلے جس چیز سے کیا وہ توحید ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید اور آخرت ہے۔ آپ کو مکی زندگی کی جو آیتیں ملے گی اس میں آپ کو یہی بیان ملے گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے، اگر اس کے کسی ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو انتہائی محدود وقت تو خطبے کا کافی ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ ہے۔ اگر ایک آدمی کی توحید درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ انعام میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قوم ان ربک ریاتی من نشاء ان ربک حکیم علیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 انبیاء کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ بھی شرک کرے تو اللہ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ آدمی غور کرے، یعنی روز محشر اگر آدمی اپنے عمل کو اللہ کے جناب میں لے کر گیا اور عقیدہ درست نہیں رہا، شرک کی آمیزش رہی، تو نبوت کی جلوں میں بھی اگر وہ نیکی آئے گی تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کسی امتی کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ توحید اللہ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے دیگر گناہوں پر سزا دے وے، چاہے بخش دے وے، لیکن اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین مشرک کو ہرگز جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بہت واضح انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ اسی لیے اگر ہم قرآن پڑھیں اور انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز پر انبیاء کرام نے محنت کی اور سب سے پہلے جس چیز کو سیدھا کیا وہ عقیدہ ہے، وہ توحید ہے۔ ہمارے یہاں اس کو غیر اہم اور ضروری سمجھتے ہیں لوگ، حالانکہ اس کے علاوہ کسی چیز سب سے زیادہ ضروری اور اہم چیز یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کی قبولیت کی 3 بنیادیں ہیں، اور اس کے اصول آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اعمال کی قبولیت کے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی 3 بنیادیں ہیں۔ اگر یہ بنیادیں آدمی کے اندر ایک بھی کم ہوئی تو اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس میں پہلی چیز ہے عقیدے کا درست ہونا، یعنی توحید کا ہونا۔ اس کے لیے میں نے ابھی آیتیں پیش کی ہے، تمام چیزیں دلیل ہیں۔ دوسری چیز اس کام کا سنت کے مطابق ہونا، اور تیسری چیز اخلاص ہونا۔ یہ 3 چیزیں اگر یہ 3 شرطیں کسی عمل میں نہیں پائی گئی، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے توحید۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا۔ سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح کی، جس چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، جس پیغام کو سب سے پہلے پیش کیا وہ توحید ہے۔ مختلف انبیاء کرام کے اگر ہم واقعات پڑھیں تو ان کے سماج اور معاشرے میں الگ الگ بیماریاں تھیں، الگ الگ چیزیں تھیں،
قوم عاد کا تذکرہ کریں پڑھیں آپ، ظلم تھا ان کے یہاں. قوم شعیب میں ناپ اور تول کی کمی تھی. قوم لوط میں اخلاقی برائی تھی، مرد آپس میں تعلق قائم کرتے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. الگ الگ ظلم تھا، الگ الگ جرائم تھے. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو ہر نبی اپنی دعوت کا آغاز ہر نبی نے توحید سے کیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور جب آپ کو حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، تو آپ نے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، دعوت کی، کھانا کھلایا. اور اس کے بعد وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی پہاڑ کے اوپر چڑھے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر انقلاب حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے. اس چیز کو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے جس پیغام کو پیش کیا وہ توحید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے. آپ نے جو حضرت ابو ذر کو نصیحتیں کی، اس میں پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ یا ابو ذر، اے ابو ذر، جن لوگوں کے درمیان تم جا رہے ہو یا اہل کتاب میں سے، اور یاد رکھنا، انہیں نرمی کے ساتھ سمجھانا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سب سے پہلے انہیں یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو ان سے کہنا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے. غور کیجئے، پہلے آدمی خالق کو پہچانے، پھر اس کے بعد جھکنے کی تعلیم دی جائے. اس کو بنا خالق کو پہچانے جھکنے کی تعلیم نہیں دی جائے. اس لیے کہا گیا پہلے انہیں یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو ان سے کہنا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. بنیاد ہے تمام اعمال کی قبولیت کی. اللہ رب العالمین نے، اگر آپ عقیدہ توحید، یہ اتنا وسیع و عریض عنوان ہے، یعنی اور اتنا اہم عنوان ہے، اسی لیے توحید کی آپ بے شمار دلیلیں پائیں گے. اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. کائنات کا ہر ذرہ توحید کی دلیل ہے، اور کائنات کے ہر ذرے سے شرک کو غلط کیا جا سکتا ہے، ہر چیز سے. توحید کی اہمیت اور افاضیت، ایک آخری روایت پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ روز محشر اے میرے بندے تو مجھ سے مل، زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ میں تجھ سے ملوں گا، اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اتنی رحمت و مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. توحید، عقیدے کی درستگی کیوں انتہائی ضروری ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں، جو باتیں بیان فرمائی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے. اس علیم و خبیر، لطیف، باریک بین رب کی طرف سے نازل کیا ہوا، اس لیے کوئی چیز اس میں حادثاتی طور پر نہیں آ گئی. اللہ نے جو بھی بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطے اس میں بیان کیے ہیں. قرآن پڑھیے، حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا گیا، جن کی حکمت اور جن کی ذہانت کے واقعات مشہور ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں، سلف نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو نصیحتوں کو پڑھ جائے. حضرت لقمان نے جو نصیحت کی ہے اور جس ترتیب سے کی ہے، اسی ترتیب سے اپنے بیٹے کی تربیت کرے. بہترین تربیت کے اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے. اس میں پہلی چیز جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی وہ کیا تھا؟
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ آدمی اپنی اولاد کو سب سے پہلے جو چیز بتائے گھونٹ کر پلا دے وہ توحید ہے، بڑی اہم چیز ہے، دل میں بالکل اتار دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ اہم چیز اپنی اولاد کو جو آدمی دے وہ عقیدہ ہے۔ ہم اسی عقیدے کو نہ دینے کی وجہ سے آج ایک بہت بڑے سانحے سے گزر رہے ہیں۔ جو بچیوں کے واقعات آ رہے ہیں یہ کس بنیاد پر؟ کہ عقیدے کی قیمت نہیں جانتی ہیں وہ۔ ورنہ کل کا واقعہ ہے کہ سمیہ کے سامنے ابو جہل کھڑا ہے، کہتا ہے بول جان دے گی یا دین؟ عقیدے کی قیمت جانتی تھی، کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز تو نے دین کے مقابل مانگی، شرمگاہ پر برچھی ماری شہید کر دیا۔ یہ واقعات پڑھ گئے۔ ہجرت کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کاروبار، وطن، گھر بار، رشتہ سب قربان کیا، یہی عقیدہ توحید ہے۔ یہ بدر میں اپنے خون کے مقابل تلواریں لے کر کس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ اسی توحید کے لیے۔ یہ احد، حنین، تبوک کے واقعات کس کے لیے؟ صحابہ اکرام نے یہ قربانیاں کس کے لیے دی؟ توحید کے لیے۔ اس کی سوداگری نہیں کی جائے گی۔ قرآن پڑھیے، سب سے پہلی چیز اپنے بیٹے کو جو بیان کی جائے، جو اپنے بیٹے کو سکھائی جائے وہ یہ کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کر گیا۔ میں تیزی کے ساتھ گزروں گا، وقت بڑا محدود ہوتا ہے خطبے میں۔ اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کے واقعات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں اس میں عبرت، نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن اپنے جلوں میں اصول، ضابطے اور قاعدے کے دفاتر لیے ہوا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں توحید بیان کی ہے۔ میں اشارہ کروں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، یہ توحید، عقیدے کی درستگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے 950 سال تک اللہ کے دین کی توحید، اللہ کے دین توحید کی دعوت دی۔ 950 سال تک۔ سب سے پہلے شرک آپ ہی کی امت میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلا و نہارا، رات اور دن اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے پیش کی، تنہائی میں، مجلس میں، ہر جگہ۔ بڑے اسباق ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں۔ کبھی کبھی ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، بار بار 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار کسی کو سمجھایا، اس کے دماغ میں بات نہیں آتی ہے، ہمارا بھی ذہن بگڑنے لگتا ہے اور ہم بھی یہ کہنے لگتے ہیں کتنا بولا جائے۔ معاف کیجئے گا، اللہ نے داعی سے رزلٹ کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنے لوگوں نے قبول کیا، آپ سے یہ پوچھے گا کتنی بار پہنچایا۔ ایک آدمی کو آپ 100 مرتبہ بھی پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 مرتبہ پہنچانے کا اجر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے، 950 سال تک اپنی قوم کو ایک مضمون توحید پر بلاتے رہے۔ 950 سال آپ کے بیٹے نے بھی نہیں قبول کیا تو اللہ نے داعی سے رزلٹوں کا مطالبہ کبھی نہیں کیا، مگر پہنچانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، واقعہ پڑھ جائیں گے، یہ عقیدے واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن عقیدہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ قرآن واقعہ بیان کرتا ہے لیکن عقیدہ صاف کرتا چلا جاتا ہے، اصول اور ضابطے عطا کرتے آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب عذاب آیا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ کا بیٹا کہتا ہے کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین۔ یہ گفتگو چل رہی ہے دونوں کی، ایک موج آئی اس کو بہا لے گئی، آپ کے سامنے وہ غرقاب ہو گیا۔ دیکھیے کیسی عقیدے کی صفائی کی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر، اولو العزم، 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے آدم ثانی، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا غرقاب ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں جب وہ کہتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔
ہرگز نہیں، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور آج کوئی بچانے والا ہی نہیں. وحال بینہم الموج وکان من المغرقین. یہ گفتگو چل رہی ہے اور ایک موج آئی اور وہ اس میں غرقاب ہو گیا. آدمی یہ واقعہ پڑھ رہا ہے، زندہ نبی اپنے مقابل اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، کوئی مردہ بچائے گا؟ واقعہ پڑھتے جائیے. اللہ تعالیٰ عقیدہ کہ بچانے والی ذات کس کی؟ اکیلے اللہ رب العالمین کی. آگے بڑھ گئے واقعات دیکھیے. اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے. کیا آپ نے جملہ کہا؟ جب آپ کے اوپر مصیبت آئی خود سے بچ سکے؟ جب آزمائش میں مبتلا ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بچانے والی ذات کس کی؟ ہم جب انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں کہ انبیاء پر مصیبت آئی تو بچایا کس نے؟ انہوں نے مانگا کس سے؟ ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں لیکن عقیدہ صاف ہوتا جا رہا ہے. بس اور ہلکا سا چھوٹا سا اشارہ کروں. آگے بڑھ گئے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بعد لوگوں نے کہا ہے بیمار تھے، خود سے اچھے ہو سکے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھ کو یہ جو مصیبت پہنچی ہے، یہ بیماری لاحق ہوئی ہے، اے رحم کرنے والے رحیم و کریم رب مجھ پر رحم فرما. کس سے مانگی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے. نبی کو ماننے والا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے. انبیاء کو مصیبت سے نجات کس نے دی؟ بیماری سے کس نے بچایا ایوب علیہ السلام کو؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے اور ہے؟ جب نبی خود سے نہیں صحت مند ہو سکے، جب مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکے، آگے بڑھ گئے. اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور آگے بڑھ گئے. یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبی سے کم درجہ ہوتا ہے نبی کے ساتھیوں کا، اس سے کم درجہ ہوتا ہے ان کے ساتھیوں کا، پھر اس کے بعد دوسرے کو درجات ہوتے ہیں. اولیاء کرام کا، محدثین کا، یہ سب اس کے بعد کے درجات ہیں. تو اس سے کم درجے کے افراد کے بارے میں ذہن نہ بگڑے تمہارا. بچانے والی ذات، عقیدہ درست رکھنا بڑی اہم چیز ہے یہ. اور آگے بڑھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ گئے. کیا تھے آپ؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، آپ کے باپ حضرت یعقوب نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، پورا خانوادہ نبوت کا. حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکال کر بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کوئی بچانے آیا؟ خود سے بچ سکے؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ بس عقیدہ سیدھا کرتے چلیے. نہ باپ، نہ دادا، نہ پردادا، پورا خانوادہ نبوت کا. کسی چھوٹی جگہ نہ دیکھنا. ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ بنا لیا کہ آدمی کسی سلسلے میں لگ جائے بس آ جائیں گے حضرت. یہ دیکھیے، اس کے بعد آپ کو نکالا، قافلے والوں نے آپ کو سامان بنا اس کے مل گیا، اس کو چھپا لیا، لے جا کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا. آزمائش ختم نہیں ہوئی، غلام بنا لیے گئے، کسی نے بچایا. اس کے بعد آپ کو گناہ کی دعوت دی امراۃ العزیز نے. یہاں پر بھی ایک بات کہوں، ہمارے لوگوں کا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوئی غیر ضروری چیز بیان نہیں کی ہے، جو ضروری چیز ہے وہی بیان کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، ان کی تعداد. حضرت آدم علیہ السلام کے درختوں کا پھل کھانے کا تذکرہ کیا لیکن پھل کا تذکرہ نہیں ہے. ایسے یہاں حضرت یوسف کا معاملہ جس خاتون سے ہوا تھا امراۃ العزیز، اس کا نام نہیں ہے. لیکن ہماری قوم بڑی عجیب ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ یاد رکھنا تھا کہ آدم اور اماں حوا نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس درختوں کا پھل کھایا تو جنت سے نکال دیے گئے. نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، ہم کو بھی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ سمجھنا تھا. تو قوم نے اس پر محنت کرنا شروع کی کہ وہ سیب کا پھل تھا، نہیں انگور تھا، نہیں گیہوں تھا. اللہ کے نیک بندے، ہم جان بھی لیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ غیر ضروری چیز اللہ نے اس کا نام ہی نہیں بیان کیا. اللہ نے کسی غیر ضروری چیز کو قرآن نے نہیں بیان کیا، اور غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے. یہاں بھی اس عورت کا نام کہیں قرآن و حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن مسلمان بچے سے پوچھئے تو بتا دے گا.
حالانکہ اس میں یاد رکھنے والا یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف بلانے والی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بھاگنے والے تھے، یہ یاد رکھنے والا تھا۔ بلکہ میں ایک جگہ نکاح کی تقریب میں شریک ہوا تو حضرت والا نے نکاح پڑھانے کے بعد لمبی دعا کی، پوری دعا تو یاد نہیں ہے لیکن اس میں ایک جملہ تھا کہ وہ محبت ہے جو یوسف اور نام تو سبھی کو معلوم ہے مگر میں نہیں بولوں گا، امراۃ العزیز، یہ اہل کتاب کے یہاں سے آئے، ہم اس کے غلط صحیح ہونے پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو میں نے کہا یہ تو ناجائز محبت تھی حضرت، آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ مولانا دعا کر رہے ہیں کہ ان میں وہ محبت یوسف میں اور اس میں، استغفر اللہ، عجیب الٹی دعا ہے۔ خیر بات ذرا سا طویل ہو جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بے گناہ الزام لگا، کوئی بچانے آیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ نشانی نہیں دیکھ لیتے تو نہیں بچ پاتے گناہ سے۔ اس کے بعد آپ کو سزا ہوئی، بے گناہ آپ جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی بچایا؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب ذرا سا بات چلی ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں، اللہ کیسا بچانے والا ہے، انبیاء کے واقعات میں دیکھیے کیسا بچانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے ارشاد فرمایا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، میں اکثر کہتا ہوں پڑھیے اس واقعے کو، دو تین وجہ سے۔ ہمارے اور بنی اسرائیل کے واقعے میں بڑی مماثلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں پیدا کیے گئے، مبعوث کیے گئے، وہ تو سبھی کے لیے تھے، وہ 20% تھے اور بگڑے ہوئے۔ ہمارا معاملہ بھی ہم 20% ہے، اور کس مقام پر آپ کو شرک نہیں ملے گا۔ شادی کرنے بیٹھتے ہیں تو کیلنڈر لے کر بیٹھتا ہے آدمی، اقرب تو نہیں ہے، اب یہ رشتہ بنائے اور بگاڑے گا، استغفر اللہ۔ سواری پر نکل رہا ہے، بارات نکل رہی ہے تو انڈا رکھ رہا ہے، لیمو لٹکا رہا ہے، یہ بچائیں گے، یہ بچانے والے۔ بلی راستہ کاٹتے ہوئے تو وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے، سنگلاخ چٹانیں اور ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا جس کا راستہ نہیں روکتے، یہ عقیدہ ہے۔ نفع اور نقصان کے مالک اللہ کے ذات ہاتھوں میں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اپنے بتوں کو، نفع اور نقصان کے معبودوں کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھتے ہیں، لیکن مسلمان قوم نے اتنی ترقی کی کہ اپنے مشکل کشاؤں کو ہاتھ میں لے کر کے چلتے ہیں۔ یہ پتھر بڑا لکی، بہت فائدہ ہوا، استغفر اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑ جائیے، پھر نمرود، پوری خانوادہ سب موجود، آگ چل رہی ہے لیکن آپ کا رواں بھی نہیں جلا سکی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ واقعات پڑھیے، عقیدے کا سبق۔ کتنے اسباق ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، جب آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے، لمبا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا ہے، آپ کا اولاد کس خوشخبری کی، تو بڑے لطیف نقطے مفسرین نے یہاں لکھے ہیں۔ جب آپ کو کہا گیا فبشرناہ باسحاق و یعقوب، آپ کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی۔ یہودی مانتے ہیں کہ ذبح حضرت اسحاق کو کیا گیا تھا، اور بہت سارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ اسی میں جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ نے جب اسحاق کی خوشخبری دی تو اسی وقت تو یعقوب کی بھی دی۔ تو ابراہیم کو معلوم تھا یہ تو بیٹے والا ہونے والا، اس کی کہا قربانی، اس کی تو عمر ہونا ہے۔ پوتے کی خوشخبری تو پہلے ہی دے دی گئی تھی، اسماعیل ذبیح تھے۔ خیر، جب یہ خوشخبری دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی اہلیہ بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی۔ اولاد کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر کے ایک مکھی نے پیدا کر سکتے، اور یہ تو بڑی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضُعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اگر مکھین کا کچھ لے کر بھاگ جائے تو یہ مکھی سے بچا نہیں سکتے۔ جب اپنا مکھی سے نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو بچائیں گے، اور دوسروں کا بچائیں گے
इनकी प्लेट से मक्खी अगर अपना कुछ लेकर चली जाए तो बचा नहीं सकते। और तौहीद तौहीद अंबिया के वाक़यात में अल्लाह ने इसलिए बयान की। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, बहुत इख्तिसार से काम लूँगा। मैंने कहा 20% बिगड़े हुए, आपके ऊपर जो हाकिम थे कितने परसेंट थे? 80% जालिम। हमारा मामला क्या है? गौर करते जाइए। खैर बात ज़रा तो तवील हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, पहली चीज़ तो ये कि आपके पैदाइश से पहले फ़िरौन ने ख्वाब देखा। इसकी तफसीलात आपने 12 उलमा से सुनी होगी। यहाँ भी कुरान ने वाक़े में साफ कर दिया अक़ीदे को। हमारे यहाँ ख्वाब का भी बड़ा चलन है। आदमी ज़रा सा कुर्ता पायजामा पहनता है तो तीसरे रोज़ अल्लाह के नबी से कम पे तो तैयारी नहीं है कौम। तीसरे दिन अल्लाह के नबी को देख लेता है ख्वाब में। अब जब उससे पूछो हज़रत आपने अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा था? हाँ। चलो भाई कैसे थे? बड़े नूरानी रूनानी तो रहेंगे, अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा, कायनात के इमाम, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने वाले, बख्शे हुए, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, वो तो रहेंगे। अच्छा कितने बाल सफ़ेद थे? बस यहीं सारा उक़दा खुल जाता है, पूरे सफ़ेद थे। रब अगर तौफीक दे तो सीरत पढ़ लेना। 11 या 17 बार अल्लाह के नबी के सिर्फ सफ़ेद थे बस। खैर ख्वाब बता करके लोग मरूब भी बहुत करते हैं। ख्वाब पहले ही कुरान ने सीधा कर दिया है। कुरान पढ़िए, कुरान। सच्चा ख्वाब काफिर अल्लाह का इंतहाई नाफरमान भी देख सकता है, इसलिए किसी के ख्वाब से मरूब ना होना। फ़िरौन ने देखा था सच्चा ख्वाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो कैदी आए थे दोनों मुशरिक थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब की ताबीर बताने से पहले कहा या साहिबी सिज्जिन अरबाबुम मुतफर्रिक़ून खैरुन मिनल्लाहिल वाहिदुल क़हार मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मान सम्मयतमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिही मिन सुल्तान। सच्चा ख्वाब उन्होंने भी देखा था, तो किसी के ख्वाब से मरूब नहीं होना है। वो तो मुशरिक भी देखता है। तो आपका अकीदा अगर मजबूत रहेगा तो ये सब नहीं होगा। अकीदा नहीं रहता है, क्या क्या असरात होते हैं। वक्त बड़ा महदूद है, मैं तेज़ी से गुजरूंगा। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अब मामूली चीज़ नहीं है। अकीदे पर जो बार बार कहा गया है, इंसानी ज़िंदगी का एक लम्हा, एक सेकंड इस अकीदे के असर के बगैर नहीं गुजरता। याद रखिए, मैं इंशाअल्लाह आगे चल कर बताता हूँ क्यों ज़रूरी है बहुत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर फ़िरौन ने जब ख्वाब देखा और अपने दरबारियों से कहा तो उसको बताया गया, तो उसने कहा कि जो लड़का पैदा हो बनी इसराइल में मार दो। अकीदा सीधा कीजिए, बचाने वाली ज़ात किसकी है। देखिए कुछ दिन बाद लोग आए, कहा ये क्या कर रहे हो, सब बच्चों को मार रहे हो, तो लड़का नहीं रहेगा तो मेहनत का काम कौन करेगा। कहा ठीक है, 1 साल मार देना है, 1 साल छोड़ देना है। पढ़िए सूरह आराफ। जिस साल मारने वाला था वो साल अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, छोड़ने वाला साल नहीं। अगर छोड़ने वाले साल पैदा होते तो बड़ा आसान मामला था, कुछ नहीं होता। अल्लाह के लिए भी बड़ा आसान था। लेकिन आपने कभी गौर किया क्या हिकमत थी इसमें कि अल्लाह ने छोड़ने वाले नहीं मारने वाले साल पैदा किया। गौर कीजिए। असल में अल्लाह जानता था फ़िरौन एक नारा लगाने वाला है, ना रब्बुकुमुल आला। फ़िरौन ने एक नारा लगाया था, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ। अल्लाह उसका जवाब दे रहा है कि देख रब्बे आला मैं हूँ, तेरे मारने वाले साल पैदा करूंगा और तेरे घर परवरिश करूंगा। ये है मेरी रुबूबियत, ऐसा बचाने वाला हूँ मैं हूँ रब्बे आला। अल्लाह की रुबूबियत का ऐलान है। और पढ़िए, हमने पढ़ा ये नहीं ऐसे कमज़ोर बंदों से आदमी मांग रहा है जो अपने वजूद के लिए नफा नुकसान का मालिक नहीं। मैं बेशुमार चीज़ें बता वक्त बड़ा महदूद होता है, बेशुमार चीज़ें अंबिया के वाक़यात में। हमारे यहाँ अजीब मामला है लोगों का। अकीदा सीधा कीजिए, मामूली चीज़ नहीं, तौहीद। उसी दरिया में जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनको टोकरी में रखकर डाला था संदूक में, वही दरिया है जिसने बहिफाजत उस मूसा कलीम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खुद से उठ बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, बहिफाजत फ़िरौन के घर तक पहुँचाया। वही दरिया
اور اس فرعون کو جو سارے اللہ لشکر کے ساتھ تھا اسی درجہ نے غرقاب کیا. کون ہے بچانے والا؟ کس کی حکومت ہے تمام مخلوقات پر؟ اللہ کی. واقعات پڑھتے جائیے قدم قدم پر، اور بھی بے شمار اسباق ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک اور سبق توحید. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ توحید کے بے شمار فائدے ہیں. ہمارے ہاں کلمے کا معنی لوگوں کو نہیں معلوم. ہم یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا، پہلا جملہ کیا ہے عربی زبان کا؟ لا، نہیں. ہمارا کلمہ نہیں سے شروع ہوتا ہے، نفی سے، اور یہ جنس نفی ہے. لا یعنی اپنی جنس کی ہر شے کی نفی کرنے والا جنس نفی ہے. جب یہ جملہ لا آ جائے گا، کھانے کے بارے میں آ گیا تو ہر کھانے کی چیز، جیسے نماز کے بارے میں لا صلاۃ، اب ہر نماز، چاہے وہ فرض و سنت، نفل، صلاۃ الجنائز، استسقاء، عیدین، کوئی نماز لا. یہاں کہا گیا لا الہ. پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ہمارا کلمہ ہے. یہ پوری زندگی آدمی کے ساتھ چلتا ہے. اگر توحید درست رہتی ہے تو ہر جگہ وہ یہ کہتا ہے. بیٹا بیمار ہوا، لا، نہیں ہے کوئی بچانے والا الا اللہ، سوائے اسے ایک اللہ کے. لا اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، کسی بھی در پر جا کر پہنچ گیا. اولاد نہیں ہے، لا، کوئی نہیں ہے اولاد کے دینے والا الا اللہ، سوائے اسے ایک اللہ کے. یہ روزی نہیں ہے، کاروبار ڈھسل گیا. اب وہ جھاڑ پھونکوے کے پاس، جھاڑ پھونک پڑنے والے اور مولوی کے پاس جا کر نہیں کہے گا مولانا کل مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا ہو جاتی تھی، آج سونے کے ہاتھ لگاؤ مٹی. نہ، لا، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا الا اللہ، سوائے اسے ایک اللہ کے. آدمی مصیبت میں پڑے گا. لا، نہیں ہے کوئی بچانے والا. کیا کہا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اللہ ہر جگہ ہے، ساری قوتوں، سارے معبودان باطل کا انکار، ایک قوت، ایک اللہ کا اقرار. عطا کرنے والا، دینے والا، جس سے مانگا جائے جو دے گا اکیلا اللہ، اکیلا. ہر جگہ اسی کو پکارا جائے اور آگے بڑھ گئے. عقیدہ توحید معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں 2-4 باتیں بڑی اہم اس میں کر دوں کہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے اثرات ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر عقیدہ درست ہوتا ہے تو آدمی مشکل ترین حالات میں زندگی گزارنے کا فن دیتی ہے توحید. یاد رکھیے، مشکل ترین حالات میں توحید اگر آدمی کے اندر ہے. ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے. یہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ تو آج کل کھیل چل رہا ہے. ہماری قوم کے بارے میں دیکھی، پہلے ایک آدمی چپکے سے نکالے گا، بھائی دیکھو ہندوؤں نے یہ کیا، عیسائیوں نے یہ کیا ہے مسلمانوں میں، یعنی ہم کسی لائق نہیں ہیں. ہماری قوم کو مجرم بنایا جائے گا. جاہل ہم اپنے آپ کو کہیں گے، لڑاکو ہم اپنے آپ کو کہیں گے، انتشار والا، گندگی والا. مجرم کی تصویر، اپنی سب سے بدترین تصویر ہم پیش کرتے ہیں. نگیٹو تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے، منفی سوچ اپنی قوم کے بارے میں. وہ عنوان نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا یہ ایک قسم کی نفسیاتی جنگ ہے. اور سنیے، انسانی سائیکالوجی پر دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب قرآن کریم ہے. کیوں جانتے؟ اس کا سبجیکٹ انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گئے. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ ایجاد کیا. ابھی یہ فتویٰ یا پرنٹنگ پریس کے خلاف فتویٰ تھا، 400 سال پہلے مسلمان پیچھے چلے گئے. وہ فتویٰ کے کہیں وجود نہیں ہے. فلاں ایجاد کس نے کی؟ ایجادات کی لسٹ کبھی آپ نے پڑھی ہے؟ کس نے کی ہے؟ کتنے مسلمان ایجاد کرنے والے ہیں؟ پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ لیکن اپنی قوم کو ڈپریشن میں ڈالنا، احساس کمتری میں ڈالنا. ایک تحریک چل رہی ہے باقاعدہ توحید. اگر توحید رہے گی تو یہ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کچھ لوگ ابھی پیچھے، میں نے ایک بڑے دانشور آدمی کا پڑھا، جاپانی دنیا کے ہی فلاں خوبی کے مالک قوم، نمبر 1 قوم.
ایسا ان کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. میں نے ان کو فون کیا, بڑے دانشوروں میں سے میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا جس قوم کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی یورپ سے ایک کتاب شائع کی ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی آ گیا, خودکشی اسباب و علاج. آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کس قوم کے لوگ کرتے ہیں اور کس ملک کے؟ معلوم ہے؟ جاپان کے. سب سے بزدل قوم جو حالات سے ڈر کر زندگی کی بازی ہار جائے. توحید جب ہوتی ہے مشکل ترین حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے. موحد ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے. کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے وہ یہ جانتا ہے ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہلے گا. توحید کیا ہے جانتے ہو؟ دل سے خوف نکال دیتی ہے. یہ جرأت, شجاعت اور ہمت. میں آپ کو آپ کا چہرہ بتاتا ہوں. کل کی بات ہے, ابھی کل کی بات ہے. تم نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا ان سر کی برہنہ آنکھوں سے, جب لوگ اپنی ماں اور باپ کے لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے کرونا کے دور میں. یہی توحید تھی, بنا کسی رشتے کے ہم نے ان لاشوں کو کاندھوں پر اٹھا کر ہماری قوم کے نوجوانوں نے شمشان گھاٹ تک پہنچایا. یہ توحید تھی. ورنہ معمولی سی بیماری نے تو رشتے قربان کر دیے تھے. جرأت, شجاعت, یہ توحید لاتی ہے. ڈپریشن میں کبھی موحد نہیں جاتا. میں نے ایک چائنیز ڈاکٹر کا بیان پڑھا, 25 سال جدہ میں پریکٹس کیا میں نے. وہ کہتا ہے, دماغ کا ڈاکٹر تھا, میں نے کسی بھی مسلمان کو ڈپریشن کا مریض نہیں پایا. خودکشی نہیں کرتا ہے وہ, حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا. موت کا خوف نہیں ہوتا ہے اگر توحید ہو. کوئی جانتا ہے مارنے والا کون, بچانے والا کون. اور آگے بڑھ گئے. موحد جو ہوتا ہے وہ شخصیت پرست نہیں ہوتا ہے, رب پرست ہوتا ہے. توحید شخصیت پرستی نہیں, رب پرستی لاتی ہے. اگر عقیدہ نہ ہو, کسی کے ہاتھ پہ کچھ دیکھ لیا, عقیدہ قربان. اگر توحید ہوگی تو سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. عقیدہ اگر ہوگا تو رب پرستی ہوگی, شخصیت نہیں. جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا, واقعہ لمبا ہے. جادوگروں سے جب مقابلہ ہوا اور مقابلے میں جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا کہ آپ نے لاٹھی زمین پر ڈالی. یہاں ایک بات بتا دوں, کرامت اور معجزہ اختیاری چیز نہیں ہے, جب چاہے آدمی کرے. ورنہ وہی لاٹھی تھی کہ جب آپ فرعون کے دربار میں جانے لگے تو آپ نے کیا کہا, اے اللہ وہ بڑا سرکش ہے, کچھ نشانی عطا کر. تو آپ کو 2 نشانی ملی, ایک ید بیضا اور ایک ایسا ایک کلیمی. بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے اتنی تیز چمکتا کہ نظریں نہیں ٹھہرتی بنا کسی عیب کے, اور لاٹھی ڈال دیتے اسدا بن جاتی. لیکن آپ کو معلوم تھا یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے. جب رب چاہے, معجزہ اور کرامت آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے. ہمارے یہاں جو بیان کیا جاتا ہے کہ پھلاں کو جڑی بوٹی لانے کے لیے کہا گیا تو وہ پہاڑ لے کے آ گیا. اب کون ڈھونڈے؟ ایک حضرت لوٹا دیے, کہا انا ساگر لے کر چلے ہو. خوب چلا. اختیاری چیز نہیں ہے یہ. میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں, اس کی دلیلیں ہیں. یہ اللہ کے بات پر معاملہ ہے. وہی لاٹھی ہاتھ میں تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے. بہت بڑا سبق ہے اس میں بھی. سامنے دریا, پیچھے فرعون کا لشکر. توحید, عقیدہ سیدھا کیجیے. ہمارے سامنے راستہ بند ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھیے, قرآن. پیچھے بھی راستہ بنتا, واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں. کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, انما یا ربی سیہدین, میرا رب راستہ دکھائے گا, راستہ کھولے گا. اور اللہ کی مدد جب آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ راستہ بنا دیتا ہے. اللہ نے کہا لاٹھی مار. وہی لاٹھی تھی, اختیاری چیز نہیں ہے. خیر, جب آپ کے ہاتھ سے یہ معجزہ ہوا تو معجزہ آپ کے ہاتھ سے ہوا تھا, لاٹھی آپ نے ڈالی تھی. مگر توحید جب دل میں اترتی ہے تو رب پرستی آتی ہے, شخصیت نہیں. کیا کہا جادوگروں نے, رب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. نبی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے. ہمارے یہاں کرامت دیکھ کر کے آدمی سجدہ ریز ہو جاتا ہے, بلکہ جس نے اس کو ظہور پذیر کیا
رب موسیٰ شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی لاتی ہے. مروب موہد مروب نہیں ہوتا ہے، مروب پروف ہوتا ہے، کسی سے مروب نہیں ہوتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا زندگی کا ایک قدم توحید کے بغیر نہیں. ذرا سا 2-4 منٹ اور چاہوں گا میں. توحید ذہین آدمی مشرک بیوقوف ہوتا ہے، بیوقوف. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والے تو بیوقوف ہیں. دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو. آج تک آپ نے کسی فقیر کو فقیر سے بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ فقیر کو بھی اتنی عقل ہے، یہ خود مانگ رہا ہے تو اس سے کیا مانگو، اتنا سمجھتا ہے. اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو. فقیر فقیر سے مانگ رہے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا. اور آگے بڑھ گئے اللہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں. فمن یعمل، اللہ نے ارشاد فرمایا لا یملکون من قطمیر لا یملک فلا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں. اب جب فقیر ہے تو اس سے کیا مانگے. دلیلیں دیکھیے توحید کی کیسی دلیلیں اللہ نے دی ہے. میں کہتا ہوں قرآن اگر کسی جاہل ترین آدمی کے سامنے پڑھا جائے، یہ کان سے نہیں دل سے خطاب کرنے والی کتاب ہے. کایا پلٹ دیتی ہے اس کی دنیا. اس کے لیے بھی دلیل ہے. بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا ڈین اگر اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے بھی دلیلیں ہیں. یہ دیکھیے توحید کی دلیلیں کیسی دلیلیں دی ہے. مشرک بے وقوف ہوتا ہے. میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. میں ایک مرتبہ بالکل اختصار سے بیان کروں گا. حیدرآباد سے لوٹ رہا تھا، میرے کیبن میں ٹرین میں 8 لوگ تھے. تو سب آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں تنہا مسلمان تھا. تو ان لوگوں نے، میں بتا رہا ہوں مشرک بے وقوف اللہ نے کہا ہے. تو ایک کہتا ہے میں 50,000 دان کر کے آیا، ایک بولے میں 25,000، ایک بولے میں چاندی کے دربار. میں نے کہا کہاں سے آ رہے؟ انہوں نے ایک بہت بڑے معروف مندر کا نام لیا، تروپتی. میں نے پوچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم. کہا معلوم ہے. وہاں کہاں گئے تھے؟ بولے بھگوان کے درشن کرنے. من لیا بھگوان کیا ہوتا ہے؟ بولے آپ نہیں جانتے؟ معلوم نہیں، میں نہیں جانتا، میں اللہ کو جانتا ہوں. تو بولے بھائی بھگوان؟ معلوم نہیں، میں اللہ کو جانتا ہوں. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے، دیکھیے میں جس اللہ کو مانتا ہوں اس نے مجھ کو پیدا کیا. پھر میں نے آیتیں پڑھی ایوناسب ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، کہ اللہ نے ہم کو، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، زمین سے ہماری خوراک کا انتظام کیا. کیا کتنی پیاری پیاری دلیلیں ہیں توحید کی. مشرک بے وقوف ترین آدمی ہوتا ہے. اللہ نے کہا زمین میں نے پیدا کی. ہماری ضرورت کی ہر چیز کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ زمین سے. اور کہاں سے؟ آسمان سے. یہاں سے بارش آتی ہے اور دھوپ. ان دونوں کو پیدا کرنے میں، یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے پہلے سے یہ تھی. تو ساری ضرورتیں تو رب نے اس میں رکھی ہے، تم کس کو پکارتے ہو؟ خیر میں نے یہ بیان کیا تو کہتا ہے بس جس کو تم اللہ بولتے ہو اسی کو ہم اپنا نام لیا. مگر آپ بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی آپ نے کہا، بس یہیں پر غور کیجیے، ابھی آپ نے کہا کہ آپ 50,000 دان کر کے آئے، آپ نے کہا کہ آپ 25,000 دے کر آئے، آپ چاندی کی زبان. تو آپ جس کو دے کر آئے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ میں نے تو جس کے بارے میں بیان کیا کہ وہ مجھ کو دیتا ہے، تم تو خود اس کو دے کر کے آئے ہو، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو منگتا ہو؟ تو 50 والا پہلے کہتا ہے بات تو برابر، ہم نے کیوں دینا؟ پھر 25 والا بھی ہلا. اب یہیں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجیے اور عقیدہ بھی سیدھا کر لیجیے. جتنے شرک کے مراکز ہیں ہر جگہ آدمی دے کر آتا ہے، چڑھاوے کے نام پر، چادر کے نام پر. اکیلا یہ مرکز توحید کا مسجد ہے جہاں صرف آدمی مانگنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے، دے کر نہیں آتا. اللہ کا اکیلا گھر مرکز توحید ہے. یہ مشرک بے وقوف ہوتا ہے. مشرک مقبوط الحواس ہوتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے. زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ توحید کے اثرات لیے ہوئے. میں اس خطبے کی آخری بات کہہ دوں،
اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا شرک کو نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے جاننا ہے کہ توحید، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا جاہ و جلال، اس کا اختیار دل میں راسخ کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہم روز محشر اللہ کے جناب میں جب کھڑے ہوں تو اللہ سے ہم کہہ سکیں کہ اللہ اتنے سجدے نہ لایا رب العالمین اس پیشانی میں جتنا تیرا حکم تھا، جتنا تیرا انعام تھا، اللہ اتنے سجدے نہیں لایا رب العالمین، بہت کم سجدے لایا ہوں، لیکن اللہ بے داغ پیشانی لے کر آیا ہوں رب العالمین، تیرے علاوہ کسی اور کی جناب میں کبھی نہیں جھکایا. سجدے تھوڑے ہیں، پیشانی بے داغ ہے. اے اللہ تجھ سے رحم کی امید ہے مالک، رحم فرما. بے داغ پیشانی لے کر اللہ کی جناب میں پہنچنا، عمل تھوڑا ہو لیکن اس کے نبی کی سنت کے مطابق، پھر اللہ سے ہم رحم کی امید. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید خالص عطا فرما رب العالمین، شرک کی شناعت و قباحت سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، بدعات سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین تیری سچی محبت دل میں راسخ فرما رب العالمین. صرف تجھ سے مانگنا والا، صرف تجھ سے جھکنے، تیرے سامنے جھکنے والا بنا رب العالمین. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے. اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت پہ لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك الرحيم.